محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ بڑے ہی خیر خوبی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح یہ مہینہ آسانی کے ساتھ ہم سے رخصت کرے۔ محترم ساتھیوں، گزشتہ کل میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، معذرت کے ساتھ کہ پچھلے 4-5 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی دن غیر حاضر ہوا ہوں سوائے جمعہ کے دن۔ کہ ہم سورہ فاتحہ سے لے کر چلتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اور جن پر اللہ نے انعام نازل کیا اس کا تذکرہ سورہ نساء میں کیا، اور اسی طریقے سے سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص نقطہ یہ بیان کیا ہے بہت سارے مضامین کے ساتھ ساتھ۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ، یہ یہودی اور عیسائی جو گمراہ بھی ہوئے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، بغاوت کرتے رہے، شرارت کرتے رہے، ان سب کے باوجود یہ نافرمان قوم رہی، ان سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ایک اہم پیغام یہ دیا۔ کیا ہے؟ اللہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَوْ أَنَّ جنہوں نے اتنی شرارتیں کی، گمراہی کی انتہا کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو بھی خدا تسلیم کرنے لگے، بہت سارے معاملات۔ اس کی تاریخ آپ کو شاید نہ پتا ہو، لیکن موقع آئے گا تو کبھی انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ تو ان سب چیزوں کے باوجود اللہ رب العالمین ہمارا کتنا مہربان ہے، رحیم و کریم ہے کہ اس نے کہا اہل کتاب اگر ان سب کے باوجود ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، تب ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ان کو نعمت والی جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ سورہ مائدہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر یہ لوگ نہیں ماننے والی قوم تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس میں پھر ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں سے، اہل کتاب سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے، زیادہ ان سے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر اسلامی دعوت مقصود ہو تو اس اعتبار سے قربت ایک الگ چیز ہے، ولا اور برا کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا جس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسلام کے راز فاش ہو رہے ہوں، مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا ہو، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا بہتر ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سورہ مائدہ میں ایک خاص چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حلال و حرام کا ذکر کیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا سورہ مائدہ کے اندر حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور سورہ انعام میں بھی حلال و حرام کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے شریعت نہیں بنا سکتا، کسی کو حلال کر نہیں سکتا، کسی کو حرام کر نہیں سکتا جو اللہ نے کیا ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ اور سورہ انعام دونوں کے اندر حلال و حرام کا ذکر ہے۔ ایک میں یہ بتایا گیا ہے کہ حلال و حرام کا جو ہے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور دوسرے میں یہ بتایا گیا سورہ انعام میں کہ انسان اپنی مرضی سے کسی کو حلال حرام نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہی کا مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے بہتر سمجھتا ہے کہ کیا حلال بہتر ہے اور کیا حرام بہتر ہے۔
اچھا یہ تو باتیں ہو گئی، میں انشاءاللہ ابھی آگے کچھ تفصیل سے اس کا ذکر کروں گا حلال و حرام کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ایک بات یہ بھی ذکر کر دیں کہ 7ویں پارے کے شروع میں، ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا ہے، جیسے کہ میں نے آیت پڑھی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب ان لوگوں نے رسول کی طرف جو نازل کیا جا رہا ہے قرآن مجید، جب اس کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، بہہ پڑے، رونے لگے، اور انہوں نے کہا ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں کر دیجئے جو ایمان لائے ہیں، اللہ ہمارا بھی نام لکھ لیجئے ان لوگوں میں جو توحید پرست ہیں۔ یہ انہوں نے کہا۔ یہ واقعہ دراصل کیا ہے، جیسے کہ ابھی ذکر آیا کہ عیسائیوں کا معاملہ تھا، تو عیسائیوں میں سے کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ قصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جب کچھ صحابہ کرام نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، حبشہ جب پہنچے تھے تو مشرکین مکہ ان کے پیچھے ہو لیے کہ کیسے وہ حبشہ جا رہے ہیں، کیسے ان کو امان ملے، کیسے وہ یہاں وہاں جا کر قیام کریں۔ دشمنی کی انتہا تھی ان لوگوں کی۔ تو یہ مکہ سے حبشہ پہنچے، جب مسلمان وہاں حبشہ پہنچے تو پیچھے سے مشرکین مکہ کے کچھ لوگ جو ہے وہ بھی حبشہ پہنچے، اور حبشہ پہنچنے کے بعد جو رؤسا ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، ان کے اپنے جو تجارتی نسبتیں تھیں، تجارتی تعلقات تھے، ان لوگوں سے جا کے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہمارے یہاں مکہ سے کچھ بھگوڑے آ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کو واپس چاہیے، اور جب بادشاہ کے دربار میں، نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب فیصلے کا موقع آئے گا تو تم لوگ ہماری تائید کر دینا۔ یہ سارا ذہن سے سارا ماحول انہوں نے آ کر کے حبشہ میں بنا لیا، اور جب بادشاہ نجاشی کے پاس یہ بات پہنچی اور ان سے یہ کہا گیا کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ واپس آ گئے ہیں، ہم ان کو واپس لے جانا چاہتے ہیں، ہمارے ملک ہیں، آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، تو نجاشی کا بادشاہ جو تھا وہ عادل پسند تھا، انصاف پسند تھا، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بہت کچھ سوچ سمجھ کر کے صحابہ اکرام کو وہاں بھیجا تھا۔ تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں جب تک فریقین کی باتیں نہیں سنوں گا تب تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا بادشاہ نے اپنے دربار میں جمع کیا، دربار میں جب جمع کیا اور گفتگو ہوئی تو جب بتایا گیا، تفصیلات بتائی گئی، تو ان لوگوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ایک معاملہ انہوں نے نجاشی بادشاہ کے سامنے یہ رکھا تاکہ یہ بادشاہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہو جائے، ان کو واپس کر دے۔ ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے کیا، وہ کیا کیا کہ دیکھو اس وقت جو ماحول تھا نا، اس وقت ایک فضا عام ہو گئی تھی، ایک ماحول بن گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور الوہیت کا درجہ ان کو دیا جا رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ماحول بن گیا تھا، سارے عیسائیوں کے پاس یہ عقیدہ آ چکا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، خدا ہیں، اور الوہیت کا درجہ ان کو حاصل ہے۔ تو ان مشرکوں نے کیا کیا؟ مشرکین مکہ نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ دیکھو جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ آپ لوگوں کے بھی خلاف ہیں، آپ کا عقیدہ ایسا ہے اور ان کا عقیدہ ایسا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ نہیں دیتے، الوہیت کا درجہ نہیں دیتے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ باتیں ہوئیں تو نجاشی بادشاہ نے پوچھا صحابہ کرام سے تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام نے مل کر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا تھا، اور اس وقت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی شاندار تقریر کی جس میں سورہ مریم پڑھ کر سنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو درجہ تھا، جو ان کا مقام و مرتبہ تھا، اس کو واضح کیا۔ مریم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو آئی۔ بادشاہ نجاشی جب یہ قرآن سنا اور اس ساری گفتگو سنی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں نم ہو گئی، اور بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کر ایک تنکا اٹھا کر کہتا ہے کہ جتنا تم نے بیان کیا ہے اس تنکے کے برابر بھی عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نہیں ہے۔ یعنی بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد وہ بادشاہ نجاشی بھی اسلام قبول کرتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک وفد، تقریباً مفسرین نے لکھا ہے 60-70 لوگوں پر مشتمل ایک وفد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور یہ لوگ جب قرآن سننے لگے، جب انہوں نے قرآن مجید سنا
تو یہ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں نجاشی بادشاہ رویا اور یہاں پر یہ لوگ کا تذکرہ ہوا، یہ بھی رونے لگے۔ تو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جو رسول کی طرف نازل کی گئی کتاب، اس کو جب انہوں نے سنا تو تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کو پہچاننے کے بعد جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ رونے لگے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہمارا بھی شمار کر دیجئے ایمان لانے والوں میں۔ تو یہ پورا قصہ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، یہ پس منظر ہے اس کا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک پیغام، ایک نصیحت، ایک سبق ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو دیکھو رونا آتا ہے، رونا آنا چاہیے، خوف طاری ہونا چاہیے، رقت پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کا کلام پڑھ کر کے، اللہ کا قرآن پڑھ کر کے، سمجھ کر کے اگر ہماری آنکھیں نم نہ ہوں تو یہ ہمارے ایمان، ہمارے دل کی سختی پر سمجھ لیجئے کہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کس قدر ہمارا دل سخت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر رونا نہیں آتا ہے تو فَلْيَتَبَاكُوا، رونے کی ایکٹنگ کر لیا کرو، اپنی شکل و صورت کو رونے جیسی بنا لیا کرو، ایسا بھی کر لیا کرو۔ بہرکیف یہ 7ویں پارے کا سورہ مائدہ کی آیت رہی۔ اس کے بعد سورہ انعام میں ایک خاص بات اور ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے بقرہ میں یہودیوں کا ذکر، آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر، سورہ مائدہ میں دونوں کو ملا کر کے پھر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، تو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ مکہ کے مشرکین کا اور ان کے شرک کا ذکر کیا ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا سنگین جرم ہے۔ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام میں خاص طور پر اسی شرک کی نشاندہی کی ہے، اور اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سمجھانے کے لیے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے، 18 پیغمبروں کا ذکر کیا۔ 18 پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 انبیاء یہ بھی اگر شرک کر لیتے، شرک کتنا سنگین جرم ہے اس کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ انبیاء سے شرک کا صدور ہو یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن اللہ پھر بھی بتا رہا ہے تاکہ امت کو سمجھ میں آئے کہ اگر ان سے بھی شرک کا صدور ہو جائے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ خود آگے سورہ زمر میں غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے گا تب آپ کے بھی عمل آکارہ تو برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے شرک کو ذکر کیا ہے، اس کی قباحت کو بیان کیا ہے، اور اسی ضمن میں 18 انبیاء کا ذکر آیا، اور ایسے بہت سارے مضامین اس کے اندر ہیں۔ ایک اور بات جو میں نے کہا کہ خاص طور پر اس سورے کے اندر حلال و حرام کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے، اے ایمان والو دیکھو جو اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں تم اسے حرام مت کرو۔ حلال کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ بھی اللہ کا پاور ہے۔ انسان اپنی مرضی سے حلال کو حرام کر دے یہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس ضمن میں مفسرین کرام نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی گرفت کر لی۔ کیا قصہ ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ہر دن عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب جاتے تھے
تو وہاں تھوڑی دیر بیٹھتے تھے آپ، زیادہ وقت گزارتے تھے، اس لیے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد ملتا تھا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد پیش کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، تو آپ عصر کی نماز کے بعد زینب کے پاس جاتے تو وہاں زیادہ دیر بیٹھ جاتے تھے، تو بنسبت دوسری ازواج مطہرات کے پاس۔ تو یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سوکنے ہیں، آپس میں ایک مزاج ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، بس سوکنی مزاج تھا، اس وجہ سے انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زینب کے پاس سے آئیں گے اور شہد پی کر آئیں گے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، تم بھی کہنا میں بھی کہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پھل ہوتا ہے جس کی بو ذرا سا عجیب ہوتی ہے، عرب لوگ اسے زیادہ ناپسند کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے معمول کے مطابق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہاں حفصہ بھی تھیں، اور دونوں نے باری باری کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، کہا میں تو شہد پی کر آ رہا ہوں، تو آپ نے کہا آج کے بعد سے شہد مجھ پر حرام، میں شہد نہیں پیوں گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام امت کے لیے نہیں کیا تھا، اپنے بارے میں صرف کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کر دی، یا ایھا النبی، کیا ہے وہ آیت؟ نہیں، لما تحرم ما احل اللہ، کہ اے نبی آپ کیوں اس کو حرام قرار دے رہے ہو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں حرام قرار دینے والے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں، یہ پاور نہیں، یہ قدرت نہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو وہ حرام قرار دے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو ہما شما کا کیا شمار ہوگا؟ آپ دیکھو عام طور پر آج ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے صوفی ہوتے ہیں، سنت ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر شادی کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس شادی جو ہے یہ حلال ہے اور اللہ نے حلال کیا ہے، تو کچھ لوگ اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں اپنے اوپر اور پھر شادی کرتے نہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ صحابہ کرام آئے تھے اور انہوں نے یہ ذکر کیا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کر لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، آپ کیسے دن گزارتے ہیں، رات گزارتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیلات بتائی تھی۔ تو اس میں سے ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ میں بھی آج کے بعد اب شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، اپنے اوپر نکاح کو حرام کر لیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی تھی۔ تو بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ مائدہ، سورہ آل عمران میں ایک خاص موضوع جو ہے یہ حلال و حرام کے حوالے سے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کے اندر عذاب کی شکلوں کا ذکر کیا ہے۔ عذاب جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، کئی طرح سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، اس کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ یہاں پر 3 طرح کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کہا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو تمہارے اوپر سے عذاب بھیج کر ہلاک و برباد کر دے، اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم سب کو تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج کر اللہ ہلاک و برباد کر دے، اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم سب کو آپس میں لڑا کر تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر کے اللہ تمہیں عذاب کا مزہ چکھائے۔ یہ 3 قسم کے عذاب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کے اندر کیا ہے، اور اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی۔ یہ 3 قسم کا عذاب کا تذکرہ اللہ نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی دعائیں کی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سألت ربی ثلاثا فاعطانی اثنتین ومنعنی واحدہ، کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا، 3 دعائیں کی، جس میں سے 2 دعا قبول ہو گئی اور 1 دعا رد کر دی گئی۔ اب وہ 3 دعائیں کون سی تھیں؟
پہلی دعا یہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنا، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو قحط سالی کا عذاب دے کر، قحط میں مبتلا کر کے ہلاک و برباد نہ کرنا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ پوری امت بیک وقت جتنے بھی انسان دنیا میں رہتے ہیں، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پوری امت بیک وقت ایک ساتھ قحط سالی کے عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے، اے اللہ میری امت پر یہ عذاب مت بھیجنا۔ فَآتَانِيهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے قبول کر لیا کہ اب قیامت کی صبح تک پوری امت پر، جیسے اس کے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا کہ پوری قوم ایک ساتھ تباہ ہو جاتی تھی، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پوری قوم ایک ساتھ، پوری امت ایک ساتھ عذاب کی زد میں آ جائے، جو اوپر سے آنے والا عذاب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعا کی، وَسَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرْقِ، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو غرق کر کے، ڈبو کر کے ہلاک نہیں کرنا، یعنی پوری امت ایک ساتھ ڈوب جائے، ہلاک ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ فَآتَانِيهَا، یہ دعا بھی اللہ رب العزت نے قبول فرما لی، یعنی اوپر سے آنے والا عذاب، زمین کے نیچے سے آنے والا عذاب، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو، زمین کے نیچے سے جو آ رہا ہے وہ، یا زلزلے کی شکل میں ہو، کوئی بھی ہو، کبھی بھی پوری امت ایک ساتھ سیلاب کے زد میں آ کر ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں کہیں کہیں سیلاب آئے گا، کبھی بہار میں آئے، کبھی ممبئی میں آئے، کبھی چنئی میں آئے، کبھی سونامی کی لہر اٹھے، ایسے عذاب کہیں کہیں آئیں گے، سیلاب آئے گا، لوگ ہلاک ہوں گے، تباہ ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت بیک وقت ایک ساتھ ڈبو جانے کے، سیلاب کی زد میں آ کر اس عذاب کا شکار ہو کر کے ہلاک ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قبول کر لی ہے۔ تیسری دعا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور وہ یہ تھی، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو آپس میں لڑا کر، ان کے درمیان اختلاف پیدا کر کے اللہ عذاب کا مزہ مت چکھانا۔ یعنی میری امت آپس میں لڑے، معمولی باتوں میں الجھے، اختلاف کا شکار ہو جائے، آپس میں مار پیٹ کرے، آپس میں جھگڑا کرے، انتشار کا، خلفشار کا شکار ہو جائے، اے اللہ میری امت کو اس طرح کا عذاب نہ دینا کہ میری امت اختلاف کی زد میں آ جائے اور یہ عذاب کا مزہ چکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَمَنَعْنِيهَا، یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے اس دعا کو رد کر دیا۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ اختلاف و امتی رحمہ، یہ اپنی من گھڑت روایت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اللہ اختلاف کو عذاب کہہ رہا ہے، یہ رحمت نہیں ہو سکتا، اختلاف عذاب ہے، عذاب رہے گا۔ ہاں ہم آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں، مزاج کا، طبیعتوں کا، دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اختلاف رہتے ہوئے پیار محبت کے ساتھ اسے سلجھانا اور اپنے اپنے موقف پر دلائل کی بنیاد پر رہنا، چھوٹے مسائل جو فروعی مسائل ہیں، اگر ایسی بات ہے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، مخالفت کا ماحول نہ بناتے ہوئے، یہ الگ چیز ہے، لیکن اختلاف کر کے ماحول کو پروپیگنڈا، ماحول کو خراب کر دینا، تباہ کر دینا، معاشرے کا وقار، معاشرے کی عزت کو نیلام کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، جائز نہیں ہیں۔ کوئی اگر اس کا سبب بنے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سوال کیا جائے گا۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ اے اللہ میری امت کے لوگوں کو آپس میں لڑا کر اختلاف کا مزہ مت چکھانا، تو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی۔ تو میرے دوستو اور ساتھیو، یہ چند اہم باتیں، چند اہم مضامین جو تھے سورہ مائدہ اور سورہ انعام کے، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عملی احکام کو بیان کیا ہے اور قانون ذکر کیا ہے، شریعت کو بیان کیا ہے، اور معاشرہ اور ریاست اور حکومت کس طرح قائم ہو رہ سکتی ہے، کس طرح چل سکتی ہے، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اور سورہ انعام میں خاص طور پر عقیدے کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے، اپنی توحید کو اجاگر کرنے کے لیے بہت سارے دلائل و براہین پیش کیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے
امت کی فکر، امت کے اندر اصلاحی فکر پیدا ہو، اس کی بھی دعوت اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر دی ہے۔ یہ چند نکات تھے، چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔